آج کا جو ٹاپک ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں. ٹاپک کے اوپر مزید ابھی ایمفیسس کریں گے کہ کیا ہے ایگزیکٹلی. تو میرے جو آج کل دماغ پہ چلا ہے چیٹ جی پی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں کہ مطلب ایگزیکٹلی ہے کیا وہ, بلکہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں زیادہ تر بات کر رہے ہیں, ٹیچرز, لوگ جو پیرنٹس ہیں, بچے, وہ سب پریشان ہو رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ اسائنمنٹ کر کے دے رہا ہے بچوں کو, اسائنمنٹس نہ دیں, کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. مگر لوگوں کو جو میں نے نوٹ کرا ابھی تک کہ چیٹ جی پی ٹی کو ایز اے ٹول نہیں استعمال کر رہے وہ لوگ پراپر طریقے سے. مطلب اسائنمنٹس اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ اس سے اور بڑی کام کروا سکتے ہیں. یوٹیوب کی پورا کا پورا آپ اسکرپٹ لکھوا سکتے ہیں, اسی سے پھر آپ اس کو ٹائٹل میں بنوا دیں, اسی کی ڈسکرپشن بنا دیں, اسی کو لے کے پھر آپ شارٹ ویڈیوز میں کنورٹ کر دیں. تو یہ تو آپ اس کو اس ٹول کے طور پہ استعمال کر کے پیسے بھی کما سکتے ہیں. تو یہ تو صرف یوٹیوب کی ایگزامپل دی ہے. تو بقیہ اور ایگزامپل آتے ہیں کہ آپ 5 یونیورسٹیز میں آپ کو اپلائی کرنا ہے, آپ نے تو آپ کو ڈرافٹ لکھ کے دے دے گا اپلیکیشن کا, وہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ذرا ہائی لیول بڑے سوال ہیں. تو لوگوں نے, میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ ان کے جو سوال ہیں کہ اسائنمنٹس کر کے دے رہا ہے اور یہ چھوٹے موٹے, تو اس کا مطلب لوگوں نے صحیح سے استعمال بھی نہیں کرا ہے. تو وہ جو پریشان ہو رہے ہیں اس کے بارے میں, تو اس کے بارے میں کیا ہے مطلب کہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے ورڈ یوز کیا ہے ٹول ہے, اور لیکن لوگ جو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری جاب ختم ہو جائے گی, وہ سارے میرے کام کر لے گا, اور پھر بعد میں ایک ایسا روبوٹ آئے گا جس کی وجہ سے مطلب جو ڈاکٹرز پریشان ہیں وہ یہ پریشان ہیں کہ ان کی کنسلٹنسی کی کیا ضرورت رہے گی اگر لوگ اسی سے ہی سوال کر کے اپنے میڈیکل ڈائگنوسس کر لیں. تو کمپیوٹر سائنس والے پریشان ہیں کہ بھائی اگر اس کو وہ پروگرام وہی بنا کے دے رہا ہے تو میری جاب کیا رہے گی. ٹیچرز پریشان ہیں کہ ہماری کیا ضرورت ہوگی جب وہ سوال کے سارے جواب دے سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک پرومس ہے, یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک پرومس ہے, ایک پرومسنگ ٹیکنالوجی ہے. اور جب ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں تو ایکچولی چیٹ جی پی ٹی کی نہیں بات کر رہے ہیں, ہم اے آئی کی بات کر رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی از جسٹ ون مینیفیسٹیشن, اور میرا خیال ہے اس سے بہتر شاید ٹول مائکروسافٹ کے پاس نیا ورژن بن رہا ہے, گوگل والا اپنا بنا رہا ہے, اور بھی 10 لوگ اس وقت مارکیٹ میں اس طرح سے بنا رہے ہیں. تو جو آج بھی ہمیں بات کرنی ہے جو کہ اس کو ایز اے ٹول کیسے استعمال کیا جائے, دیٹ از فرسٹ اسٹیپ. لیکن جو اپریہینشنز ہیں وہ اس کے کرنٹ اسٹیٹ کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ اس کے فیوچر پرومس کے بارے میں. تو اور اس کے اندر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر سارے کام وہی کر لے گا. اچھا, تو اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح استعمال کرا ہے اور کس طرح لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ایک تو میں نے آپ کو اگزامپل دی, جیسے یہ ویڈیو ابھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کی اسکرپٹ بھی, اس کے سوالات, اس کا ٹائٹل ہم اسی سے لکھوا سکتے ہیں. تو پوری ویڈیو تو نہیں, ظاہر سی بات بنا کے دے گا, یہ نہ ویڈیو شوٹ کر کے دے گا, وہ تو سب ہمیں ہی کرنا ہوگا. تو اس کو ایز اے ٹول لینا ہے کہ آپ کو چیزیں دے گا, آپ نے لے کر ان کو اپنے حساب سے استعمال کرنا ہے. تو میں نے جیسے کمپیوٹر سائنس پہ اپنا پروجیکٹ بنا رہا تھا, ڈیٹا اسٹرکچرس کا تھا, تو اس میں میرا پروجیکٹ تھا اور مجھے کچھ لاجک آئی تھی میرے پاس جو مجھے امپلیمنٹ کرنی تھی, مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے امپلیمنٹ کروں. تو میں نے کیا کرا اس کے اندر کہ میں نے پورا کا پورا پروجیکٹ کا کوڈ اس پہ ڈال دیا. میں نے بولا کہ اس پروجیکٹ کو دیکھو, پہلے غلطیاں بتائے وہ, تو غلطیاں بھی بتا دے گا وہ. پھر میں نے اس سے بولا کہ اچھا مجھے یہ چیز ادھر اس جگہ پہ امپلیمنٹ کرنی ہے تاکہ یہ آؤٹ پٹ آئے میرے پاس. اس نے کوڈ تو مجھے دیا, مگر اب وہ کوڈ جو تھا میرے پروجیکٹ کے ساتھ صحیح سے میچ بھی نہیں کر رہا تھا, حالانکہ میں نے اس کو کوڈ پورا کا پورا دے بھی دیا تھا. تو اس کے حساب سے پھر میں نے لے کے اس کو ایڈجسٹ کرا. تو اس میں نہ صرف مطلب میری بھی لرننگ ہو رہی تھی اس میں کہ کس طرح سے ایک تو چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کروں, اور کس طرح سے وہ جو لاجک دے رہا ہے اس کو اپنے کوڈ میں کس طرح سے فٹ کروں میں اس میں. تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جو ٹیچرز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو اور کس طرح بہتر استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں, یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں کہ ٹول جو ہوتا ہے نا, ٹول میں بہت سارے فیچرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج
ایک بہت ہی پاپولر ٹول ہے ایکسل ہے. کتنے لوگ ایکسل کے ایڈوانس فیچرز استعمال کر رہے ہیں؟ بہت کم لوگ. اسی طرح سے اور سمپل ٹول لے لیں، مثال کے طور پہ ہیمر لے لیں اور نیل لے لیں. تو اب ہیمر بڑا آسان ہے، اٹھا کر ہتھوڑا ہے، کوئی بھی مار سکتا ہے. لیکن کیا دیوار میں کیل ٹھوک سکتے ہیں آپ اس سے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے 90% لوگ جن کو مہارت نہیں ہے وہ ہیمر اور نیل کو لے کر دیوار کے اندر جو اسٹیل کی نیل، پہلے تو ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اسٹیل کی نیل کیا ہوتی ہے اور لوہے کی نیل کیا ہوتی ہے. تو لائک آل ٹولز اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ٹول، اور اس کی بہت ساری ہیں. یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اور اس کے اندر، اور ہاں یہ مزید بہتر ہوتا جائے گا. اور لیکن جو اصل پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، وہ اس کا جو پرومس ہے کہ وہ انٹیلیجنس ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہ انسان کی طرح انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب ایک کلاسک ایکسپیریمنٹ ہے اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. شاید اے آئی کا ورڈ تو اس وقت نہیں تھا، جو ٹیورنگ ٹیسٹ کہلاتا ہے. ٹیورنگ ٹیسٹ 1950 میں ایلن ٹیورنگ نے ڈیزائن کیا تھا. وہ یہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ہمیں معلوم نہیں کہ انسان بیٹھا ہوا ہے یا کمپیوٹر ہے، اور آپ اس کو سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں جواب دیتا ہے. تو کیا انسان جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ وہ جواب انسان دے رہا ہے یا کمپیوٹر دے رہا ہے؟ یہ ٹیورنگ ٹیسٹ ہے. تو یہ ٹیورنگ ٹیسٹ میرے خیال ہے چند سال پہلے کسی ایک پروگرام نے اس کو کر لیا ہے، اور شاید یہ تو کلیم ہی نہیں کر رہا اے آئی سے. چیٹ باٹس، یہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو سمپلی ایک مشین ہوں. لیکن جو یہ کیپیسٹی میرا خیال ہے اس کے قریب پہنچ گئے. اچھا، یہ جو کیپیسٹی ہے، جو انٹیلیجنس ہے، یہ کنورسیشنل ماڈلز کی وجہ سے، یعنی کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی کنورسیشنل ماڈل ہے. کنورسیشنل ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے کوئی سوال گوگل پہ ڈالتے تھے یا کوئی کی ورڈز ڈالتے تھے تو وہ 25 لاکھ پیج بھیجتا تھا، اور ہم بڑی مشکلوں سے 1-2 پیج کے بعد غائب ہو جاتے تھے، کیونکہ کون دیکھتا ہے 10ویں پیج پر بھی یو ڈونٹ ایگزسٹ. تو اس نے جو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تو کسی نہ کسی طریقے سے سوال کو سمجھتا ہے، اور سوال سمجھ کے اس کے ریلیونٹ ڈیٹا کو سمرائز کر کے ریڈنڈنسیز اور ریپیٹیشنز اور کلٹر کو نکال کر ایک صاف سی زبان میں لکھ کر دیتا ہے. یہ اس کا کام ہے، اور یہ ایک لمیٹڈ کام ہے. انسان کی انٹیلیجنس اور بہت سارے کام کرتی ہے، لیکن یہ جو کنورسیشنل انٹیلیجنس ہے، یعنی کہ کویسچن سمجھنا، اور یہ کویسچن سمجھنا بھی جو ہے آنٹولوجیکلی اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو مختلف حصوں میں توڑا جاتا ہے، ان کے درمیان ریلیشن شپ بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کے حساب سے وہ ڈیٹا نکال کر اس کو طے کرتا ہے، وچ از اے ریمارکیبل فیٹ فار. اور لوگ جو حیران ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس کے بعض جواب بہت اچھے ہیں، بلکہ وہ پوئٹری بھی بعض دفعہ بہت اچھی اس نے کمپوز کی ہے. ہاں، تو وہ کام کر رہا ہے. اور تو بیسیکلی جو اس کا پرومس ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز وی ہیو ہیومنگس اماؤنٹ آف ڈیٹا، چونکہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے جس کے اوپر یہ ٹرین ہوا ہے، تو بیسڈ اپون دیٹ ڈیٹا وہ پریڈکٹ کر رہا ہے، اور وہ اسٹیٹسٹیکل پروبیبلسٹک پریڈکشن ہے اس کی.